أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. سورۃ المؤمن کی 3 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے مخلص لوگوں کا جو خلوص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، جو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک نہیں ٹھہراتے، ان کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس میں وہ کسی کو بھی ساجی اور شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کسی کی ملامت کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ اس مشن کو آگے بڑھاتے بھی ہیں، خود بھی اس پر گامزن رہتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ان کو کافروں کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا اور کافروں کو ناگوار گزرے جو مرضی ہو جائے، یہ اللہ رب العزت کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے. اور وہ اللہ جو بہت ساری صفات کا مالک ہے، اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر. اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے. اللہ بلند درجوں والا ہے، اللہ عرش والا ہے اور عرش پر جلوہ گر ہے، عرش پر تشریف فرما ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. وہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور جو چھپی ہوئی ہے انسانوں کے دلوں کے اندر جو راز ہیں، بھید ہیں، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں یا کسی بھی غار میں کسی بھی پتھر کے اندر جو بھی چیز ہو، جو سی بھی مخلوق ہو، اللہ رب العزت سب کی سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی اختیار میں سارا کچھ ہے. اور کل قیامت کا دن ہوگا جہاں یہ مجازی حکمران اور بادشاہ جن کی بادشاہت یا جن کی حکمرانی عارضی ہے، یہ سارے کے سارے وہاں مارے پھر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہاں ہے وہ جابر، کہاں گئے وہ سلطان، وہ بادشاہ جو کہتے تھے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہم بڑے پاورفل ہیں. یہ سب کچھ اللہ رب العزت اپنی مٹھی میں لے کر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، آج اختیار کس کا ہے؟ تو سارے کہیں گے اللہ یہ تیرا ہی ہے. وہاں نام ماننے والے، دنیا میں انکار کرنے والے، وہاں وہ بھی اقرار کریں گے لیکن وہاں ان کا اقرار کسی کام کا نہیں ہوگا. فادعوا اللہ، لہٰذا تم پکارو اللہ کو مخلصین، خالص کرتے ہوئے، خاص اسی کو، خالص اسی کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک کی انتہا ہے، شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. ملک پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے نام پر واضح وجود میں جگہ جگہ شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور ان کو آباد کرنے والے ہمارے مسلمان ہی ہیں. ہم نام نہاد مسلمان، کام کے مسلمان بنے. اللہ رب العزت کو خالص پکاریں. یہ جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں جب تک یہ بند نہیں ہوں گے امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا. شرک بنیادی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ اور بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ جس قوم میں شرک ہو وہ قوم کبھی قرآن کہتا ہے کہ امن نہیں پا سکتی. یہ مشرکین مکہ تو تھے نا، جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی پھر کہتے تھے اللہ کو پکارو.
مگر ہمارا حال مسلمانوں کا یہ ہے کہ ڈوبتے ہوئے غرق ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں یا فلاں یا فلاں. کسی نبی کو بھی ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، کسی ولی کو تو دور کی بات ہے. نبیوں نے یہی سکھایا ہے، یہ ہماری کوئی اپنی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. ہونا یہ چاہیے کہ خاص اور خالص اللہ کو پکارا جائے، لہ الدین، اسی کے لیے بندگی ہو، اس کی بندگی کی جائے. بلاؤ اگرچہ کاریہ ناپسند سمجھے الکافرون، کافروں کو جتنا مرضی ناگوار گزرے، برا محسوس کریں، وہ مسلمان کو چاہیے، سچے مومن کو چاہیے کہ وہ صرف ایک اللہ کو خالص پکارے. رفیع الدرجات، وہ بہت بلند درجوں والا ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے روح. یہاں روح سے مراد وہی ہے، بریکٹ میں وضاحت کے طور پر لکھا بھی ہے من امر، یہ اپنے حکم سے علا من یشاء، جس پر چاہتا ہے من عبادی، اپنے بندوں میں سے. یہاں روح کو وحی سے تعبیر کیا گیا ہے. جس طرح انسانی زندگی کی بقا جو ہے روح کے ساتھ ہے، اسی طرح ایمان اور اسلام کی بقا جو ہے یہ وحی کے ساتھ ہے. اور یہ اللہ جس پر چاہتا ہے اس کو ڈال دیتا ہے، اس کا انتخاب کرتا ہے. لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے. یوم الطلاق، ملاقات کے دن. اللہ جس بندے اپنے بندوں میں سے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر یہ القاء کرتا ہے، اس کو پسند کر لیتے ہیں، اس پر وحی نازل فرماتا ہے. اور اس نبی کا، اس اللہ کے محبوب بندے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وحی بھیجنے کا اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو ڈرائے گے. لوگوں ڈرو اس دن سے جو 50,000 سال پر مشکل دن ہوگا، جس کی کڑی دھوپ ہوگی، جہاں نبی بھی کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی. نبی کا یہ مشن مقصد ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت اس لیے وحی نازل فرماتا ہے، نبی کا انتخاب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے. یوم ہم بارزون، جس دن وہ نکلیں گے، لا یخفا، کہاں سے نکلیں گے؟ قبروں سے نکلیں گے. قیامت کا ذکر ہے جب نفخہ ثانی پھونکا جائے گا. لا یخفا علی اللہ، نہیں مخفی ہوگی اللہ پر. منہم شیء، ان میں سے کوئی چیز، اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی. ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہوگی. لیمن الملک الیوم، لیمن الملک الیوم، اللہ پوچھے گا کس کے لیے ہے بادشاہی؟ الیوم، آج کے دن. آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، خود ہی اللہ رب العزت فرمائے گا اللہ ہی کے لیے ہے القہار، جو بڑی طاقتوں والا ہے. اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا